اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا فجلدوا کل واحدۃ منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہ کنوارے لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے سزا ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اور غلط کام ہو گیا، دونوں کی سزا۔ لیکن اس میں لڑکی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے لڑکی کا نام لے رہا ہے، زنا کرنے والی۔ لڑکیوں کو برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہمارے سردار صاحب کو بھی فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ لڑکے والا دے 5 لاکھ روپیہ، لڑکی کو باسا، سب لڑکا کیوں لے کے گیا؟ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ سزا ملنی چاہیے تو دونوں کو ملنی چاہیے، اور نہیں دے رہے ہو تو دونوں کو نہیں دو۔ اور میری نظر میں تو یہ ہے کہ دونوں اپنی مرضی سے بھاگے ہیں تو دونوں کے ماں باپ کو چاہیے کہ ان کا نکاح کرا دیا جائے۔ لیکن یہ چیز بہت زیادہ پت پھیلنے دو۔ اگر ہر دونوں جو بھاگا اور جو بھگا کے لے گیا دونوں کے نکاح ہونے لگے تب تو پھر عام ہو جائے گا۔ پھر جو لڑکا جس لڑکی کو چاہتا ہے اور ان کے ماں باپ شادی نہیں ہونے دیتے ہیں تو وہ دونوں بھاگ ہی جائیں گے۔ بعد میں تو سماج میں شادی ہو ہی جائے گی ہم دونوں کی، ایسے نہیں ہوگی، اس لیے بھاگ چلو۔ اس لیے اس چیز پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے رکے گا۔ مسجد آپ کے ہاں بن رہی ہے، چندے کا اعلان ہو رہا ہے، مسجد کی کمیٹی بن گئی، جلسے کی ڈیٹ لی گئی، جرجی صاحب 29-30 دسمبر دے دی، جلسے کی کمیٹی بن گئی۔ ان لڑکیوں پر کیسے نکیل کسے؟ غریب لڑکیاں بیٹھی ہوئی، ان کی شادی کیسے ہو؟ جہیز کیسے روکے؟ اس پر بھی کمیٹی بننی چاہیے آپ کی اور ہماری، اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو خنسا نے اپنے 4 بیٹوں سے کہا میرے بیٹوں کل میدان جنگ میں کود جانا۔ لیکن کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنی صفائی پیش نہیں کرتی ہے۔ لیکن ماں جب اس کے 4 بیٹے میدان جنگ میں جانے لگے، ایمان دیکھیے، طاقت دیکھیے، بنیاد سے رشتہ دیکھیے۔ 4 بیٹے جب اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے لیتے ہیں اور میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں تو ماں آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں، لیکن اس نے آنکھیں آسمان پہ ڈالی اور آنسوؤں کو پی جاتی ہے۔ اپنے بیٹوں کے سامنے اس نے آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیا۔ کہہ دیا ہے میرے بیٹو، میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں جس طرح تمہاری ماں ایک ہے، یعنی تم 4 کی ماں ایک ہے، اسی طریقے سے تم 4 کا باپ بھی ایک ہے۔ یعنی میں نے تمہارے باپ کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی ہے، یعنی تمہاری ماں نے کسی غیر مرد کا منہ نہیں دیکھا ہے اور میرا کوئی دوسرا شوہر بھی نہیں رہا ہے۔ تم 4 کی جس طرح ماں ایک ہے اسی طریقے سے تم 4 ایک ہی باپ کے بیٹے ہو۔ میرے بیٹو، تمہاری ماں نے کبھی تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، تم میرے ہی بیٹے ہو۔ میرے مرحوم باپ جو انتقال کر چکے میرے شوہر، تم اسی مرحوم باپ کی اولاد ہو۔ آئے میرے بیٹو، تمہارا باپ تمہارا جنت میں انتظار کر رہا ہے، یا تمہارا باپ حالت کفر میں مر گیا تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن میں اپنی امانت داری بتا رہی ہوں کہ میں نے تمہاری باپ کی امانت میں میں نے خیانت نہیں کی ہے۔ اے میرے بیٹو، اگر تم میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور مجھے تمہاری شہادت کی خبر کی اطلاع ملی تو مجھے خوشی ملے گی۔ 4 بیٹے میدان جنگ میں گئے، پہلا بیٹا قتل کر دیا گیا، دوسرے بیٹے نے جھنڈا پکڑ لیا، پھر میدان جنگ میں لڑا، دوسرا بیٹا شہید ہو گیا، تیسرے بیٹے نے میدان جنگ میں تلوار سنبھال لی، تیسرا بھی قتل ہو گیا تو چوتھے بیٹے نے میدان جنگ میں مارکا سنبھال لیا، چوتھا بھی قتل کر دیا گیا۔ جب 4 بیٹے قتل ہو گئے تو ایک دوڑتا ہوا گھڑ سوار آیا اور کہنے لگا خنسا باہر نکلتی ہے، کیا ہوا؟ کیا عمر فاروق کا لشکر جنگ جیت گیا؟ کہا نہیں ماں، جنگ جاری ہے۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ میں تمہیں بتانے آیا ہوں ماں، تیرے 4 بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب اس عورت نے، اس خنسا نے یہ سنا کہ میرے 4 بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے، نظر آسمان کے اوپر ڈالتی ہے، کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام
تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے بیٹوں کے قتل سے، جس نے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی ہے، یعنی میرے بیٹوں کی شہادتیں اس نے قبول فرما لی ہے۔ دیکھ رہے ہیں خنسا کی زندگی میں دو موڑ آئے، ایک حالت کفر کا اور ایک حالت ایمانی کا۔ حالت کفر میں وہ دن رات روتی تھی، اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی اور رات اور دن سے کہتی تھی کہ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد آتی ہے، اے سورج تو کیوں چھپتا ہے، اے رات تو کیوں آتی ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد دلا دیتی ہے۔ لیکن یہی کمزور عورت جب ایمان کے دائرے میں آتی ہے تو اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کے بعد خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی ہے، مجھے مشرف کیا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے ایمان کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ بہت بار سنا ہوگا ایمان 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 والے، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض، اے ایمان والو تمہارے اوپر نماز فرض، لیکن ایمان کہتے کس کو ہیں؟ سنو آج ہم ایمان کی ڈیپلی گہرائی کے اندر جا کر ہم آپ کے دماغ میں اس بات کو گھسا رہے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مومن کہلانا بہت آسان ہے لیکن مومن بن کر دکھانا بہت مشکل ہے۔ جو اپنے بھائی کا غم نہیں بھول پا رہی تھی وہ اپنے بیٹوں کی شہادت پر خوش ہے اور کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان بیٹوں کی شہادت کے بدلے مجھے بھی جنت دے دینا، کیونکہ میں نے بھی اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ اگر میرے بیٹوں نے شہید ہو کر میدان جنگ میں لڑ کر اگر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا تو میں نے بھی اپنی کوکھ سے پیدا کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ ذرا تصور کرو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان وہ عورتیں ایمان کیا جانیں جو اپنے 5-6 سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھول کر نالیوں میں پیشاب کراتی ہے، کھڑے ہو کر بیٹا یہاں کر لے۔ وہ کیا جانے ایمان سے کیا تعلق ہے، وہ عورتیں ایمان کا تعلق کیا جانے جو اپنے بیٹے کا آج 5 سال کا 6 سال کا ہو گیا ہے اپنی سہیلیوں کو بلا کر گھر میں کیک کاٹتی اور کہتی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے، یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، اپنے بچوں کا جنم دن اور برتھ ڈے منانے والوں قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ مناؤ، کتنے شوق سے مناتے ہو اپنے اولاد کا جنم دن، مناؤ۔ ایمان تو نکل چکا ہے، بنیاد سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا ہے، ہم کیا جانے ایمان کس چیز کا نام ہے۔ یہ عورتیں اپنے بچوں کا جنم دن مناتی ہیں، شرم آنی چاہیے۔ 5 سال کا ہو گیا، نہیں تیرا بیٹا 5 سال اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے، اس کو سوچ۔ 10 سال کا ہو گیا، ہاں 10 سال کا ہو گیا، لوگ کہہ رہے اللہ اس کی عمر لمبی کر، ابھی لمبی کہاں کر، وہ تو 10 سال کم کر چکا ہے۔ تیری دعا کرنے لمبی دعا کرنے سے لمبی تھوڑی ہو جائے گی، وہ تو اب 11 سال کا۔ یہ کھوے لوگ ہیں، ٹھوسنے آتے ہیں اور دعا دیتے ہیں لمبی عمر ہو۔ معاف کیجئے گا، ناجائز کام کر کے وہاں دعا دے رہے ہو، وہاں دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ غلط کام کر کے دعا کر رہے ہو۔ 400 آدمیوں کی بارات گئی، ڈی جے بجے، لڑکے نے صحرا باندھ لیا ہاتھی کی سونڈ کی طرح لٹکایا، مہندی لگا لی ہاتھ میں، پوپو لال پہنچ گئے، بیٹھ گئے اسٹیج پر، ویڈیو بن رہی ہے اور ویڈیو بننے کے بعد لڑکی کی ویڈیو بن رہی ہے، دلہن کی، ہیما مالنی کی اماں کی۔ آج وہ اتنی سجی ہوئی ہے، لپسٹک کریم پاؤڈر سب کے لگ رہی ہے جیسے وہ ہیما مالنی کی اماں بن گئی ہو، لگی، اس کی بھی ویڈیو بن رہی ہے۔ یہ سارے حرام کام کرنے کے بعد نکاح پڑھا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح قبول کیا، لڑکے نے کہہ دیا نکاح قبول کیا، اور نکاح کے بعد دعا ہو رہا اللہ شادی شدہ زندگی میں برکت عطا فرما۔ حرام کام کرنے کے بعد برکت کی دعا دے رہا ہو، 2 سال میں طلاق ہو جائے گی۔ شرم نہیں آتی تمہیں دعا دیتے ہوئے؟ سارے حرام کام کرنے کے بعد وہاں دعا دے رہا ہو۔
ناپاک نماز پڑھ لو، ناپاک بغیر وضو کے مسجد میں چلے جاؤ، نماز پڑھ لو، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ میری دعا قبول فرما لے، اللہ مجھے جو ہے روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اب آپ غور کرو، یہ سارے غلط کام کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے، دعا قبول ہوگی؟ دعا قبول کہاں ہوگی؟ جب آپ کا رزق بھی حلال ہو۔